فیئر، خوف۔ خوف کی اصل لا علمی ہے۔ خوف ہمیشہ نامعلوم یعنی ان نون کا ہے۔ خوف ایک جذبہ ہے، ایک سنسناتا ہوا پراسرار احساس جو ذہن انسان میں عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی کے جذبے کو بھڑکاتا ہے۔ خوف نفس کے تحفظ کو للکار ہے یعنی چیلنج ہے۔ نفس اس سے خائف ہے، مفرور ہے۔ خوف بذات خود کوئی شے نہیں بلکہ یہ ہمیشہ کسی شے کا ہوتا ہے۔ کل جو غلط ہو چکا کہیں آج یا کل دوبارہ نہ ہو جائے، یہ خوف ہے۔ گزرے ہوئے کل میں ہمیں جو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کی یادداشت یعنی میموری ہمارے دماغ میں محفوظ ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کل دوبارہ ہم پر آئے۔ ماضی میں جو تکلیف ہو چکی ہے اس کے بارے میں سوچنا خیال کو دعوت دینا ہے۔ وہ خیال، وہ تھاٹ جس میں گزرے ہوئے کل کی یادداشت محفوظ ہے، اس لیے یہ خیال یعنی تھاٹ ہے جو خوف دلاتا ہے، اور سوچ یعنی تھنکنگ خوف کی پیداوار بڑھاتی ہے، اس کی آبیاری کرتی ہے۔ خوف کو جس نے سمجھ لیا اس نے خوشی کو بھی جان لیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے صرف خوف ہے اور کوئی خوشی نہیں۔ اسی طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے صرف خوشی کو دیکھا ہے، کبھی خوف کو نہیں دیکھا۔ خوف اور خوشی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خوشی یعنی ہیپینس کی سوچ اس خیال کی حامل ہے کہ کل یہ خوشی ملی تھی، کاش آج دوبارہ ایسا ہو جائے۔ امید، مایوسی، پچھتاوا، عدم تحفظ کا احساس، محبت، عبادت، کچھ حاصل کرنے کی بے چین تمنا، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، یہ سب خوف کی ہی اشکال ہیں۔ خیال خوف کی جڑ یعنی روٹ ہے، اور خیال وقت ہے۔ تھاٹ از ٹائم۔ گزرے ہوئے کل کے خیال میں خوشی اور خوف ہے۔ اگر گزر چکے کل میں خوشی تھی تو خیال اس کا اعادہ یعنی ریپیٹیشن کرے گا، اسے آگے بڑھائے گا۔ اسے خوف ہوگا کہ کہیں یہ خوشی ختم نہ ہو جائے، اور اگر گزرے کل میں درد تھا، دکھ تھا، تو اس کو نظر انداز یعنی اوائڈ کرنے کا ہر خیال خوف ہے۔ اگر کھل کر بات کہنی ہو تو دکھ اور سکھ دونوں میں خوف ہے۔ دکھ کے پلٹ آنے کا اور سکھ کے پلٹ جانے کا خوف۔ راز یہ کہ سوچ اور خیال بذات خود خوف نہیں، جیسے سوچ اور خیال مذہب یا عقیدہ نہیں ہیں۔ سوچ بذات خود کچھ بھی نہیں، سوچ سے یہ سب کچھ پھوٹتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تھاٹ از دا وomb آف فیئر۔ جو پروسیس لکھ دیا ہے، اگر اسے محض ایک آئیڈیا کے طور پر نہیں بلکہ اعلیٰ عقل استعمال کرتے ہوئے ایک حقیقت یعنی فیکٹ کی حیثیت سے خوف کو سمجھ لیا جائے تو خوف کا بت ٹوٹ جائے گا۔ صرف علم ہی خوف کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ غور کیجئے کیا لکھا گیا ہے۔ خوف ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خوف کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں کہ نفس کی اس بھیانک جبلت کے تانے بانے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی لکھا جا چکا کہ انسان کو موت کا شعور ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت کا خوف ہے۔ موت زندگی کے رازوں میں بہت بڑا راز ہے، جس کا بھید نہ کوئی کھول سکا اور نہ یہ کبھی کسی سے کھلے گا۔ یہ خوف نفس کو ہر لحظہ بے چین رکھتا ہے۔ یہ ٹائم فیکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وقت بہت کم ہے کا چابک انسان کو دیوانہ وار سرگرداں کیے ہوئے ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ کس کو آتی ہے؟ کون مرتا ہے؟ کیا جسم مرتا ہے؟ ذہن یا حواس؟ کیا سب کچھ جو انسان میں موجود ہے مر جاتا ہے؟ موت کی اصل تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ علم سے جو ادراک حاصل ہوا اس کا بیان صرف اندازے کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ جاننے کی طلب سوائے لالچ کے اور کچھ نہیں، اور نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہے۔ موت کا سچ جاننے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ غالب گمان ہے کہ موت کئی طرح سے ہے، اس کا ایک وجود نہیں ہے۔ موت انتقال ہے یعنی ٹرانسفر ہو جانا ہے، کسی مکمل نامعلوم مقام یعنی ان نون ڈیسٹینیشن کی جانب کوچ کر جانا ہے۔ بے شک جسم کو موت ہے، مگر خود جسم کو اس کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ جسم تو زندہ حالت میں بھی یہ نہیں جان سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔
یہ تو ذہن کو علم ہے کہ جسم زندہ ہے، اپنی اصل میں اپنی ایکچوالٹی میں جسم باہری وجود کے طور پر ایک مادہ ہے، ایک میٹر ہے، اس لیے مردہ ڈیڈ ہے۔ اس کے حواس کی موت اس کی موت ہے، سینسرز کا مستقل بند ہو جانا جسم کی ایکسپائری ہے۔ جسم زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں باہری طور پر پرسکون ہے۔ جسم اور حواس کی موت کے ساتھ ایک تیسری موت ہے جو کہ ذہن یعنی مائنڈ کی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں اعصاب اور اعضاء کے فیوز ہو جانے سے جسم کے اندر شدید ترین حالت کی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری تکلیف، یہ بے پناہ اذیت ذہن کو ہی جھیلنا ہے، کیونکہ وہ حواس کی بدولت جسم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ اس قدر شدید تکلیف چونکہ ذہن نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی، یہ اس کی برداشت کے پیمانوں سے ماوراء ہوتی ہے۔ اس لیے جب یہ تکلیف، یہ بے پناہ اذیت اپنے انتہائی درجات کو چھو لیتی ہے تو موت یعنی ڈیتھ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ذہن انسان کی سیکیورٹی کی جبلت ٹوٹ جاتی ہے، یعنی بریچ ہو جاتی ہے۔ اب انتقال شروع ہو جاتا ہے، یہ نفس کا انتقال ہے۔ ڈیٹا ٹرانسفر شروع ہو جاتی ہے، یادداشت یعنی میموری کو اٹھایا جانے لگتا ہے۔ اب ڈاؤن لوڈنگ نہیں، اپلوڈنگ کا وقت آ گیا۔ ہر یاد کا رشتہ یادداشت سے ٹوٹنے لگتا ہے، لیٹنگ گو کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ میری ہر شے ختم ہو رہی ہے، میرے بچے، ماں باپ، بیوی، گھر، دولت، میری شخصیت، ہر شے اندھیرے میں جا رہی ہے، میری یادداشت سے نکل رہی ہے، ڈیلیٹ ہو رہی ہے، مٹ رہی ہے، میری یادداشت ختم ہو رہی ہے، میں ختم ہو رہا ہوں، میں مٹ رہا ہوں، فنا ہو رہا ہوں۔ نفس کی موت شعور کا مٹ جانا ہے، اور ہمارے نفوس اس ٹرانسفر سے سخت ترین دہشت میں ہوتے ہیں۔ یہ نامعلوم یعنی اننون کا خوف ہے۔ موت سب سے بڑا راز ہے، سب سے بڑا نامعلوم یعنی اننون ہے، اور یہی انسان کا سب سے بڑا خوف ہے۔ وہ ایسے جہان میں جانے سے خوف زدہ ہے جس کے بارے میں وہ بالکل کچھ نہیں جانتا۔ سارے خوف اسی خوف سے نکلتے ہیں اور اسی میں واپس ہوتے ہیں۔ جو نفس مطمئن نہیں، اس کی موت پر اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ انسان ساری زندگی اس خوف سے کھیلتا ہے۔ جی ہاں، کھیلتا ہے۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا خوف ختم ہو جائے۔ نفس بہت عیار ہے، اسے پتہ ہے کہ جس لمحے یہ خوف ختم ہو گیا، سارا کھیل ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ نفس کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس زندگی کے سوا نفس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کم علم نفس کے لیے موت کا خوف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ خوف یہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے۔ موت کا آ جانا ہی موت کے خوف کا ختم ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس موت سے ہر حال میں گریزاں ہے، خائف اور بیزار ہے۔ It is not the fear of death, it is the fear of known life coming to an end. The you as you know yourself, the you as you experience yourself, that you does not want to come to an end. خوف کو ایک ہتھیار کے طور پر بھی برتا جاتا ہے۔ دوسرے کے خوف کو ابھار کر اسے اطاعت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں، جیسے ایک قوم دوسری قوم کو جنگ کا خوف دلاتی ہے، اور جیسے رہزن موت کا خوف دلا کر دوسرے کا مال لوٹتا ہے۔ اگر خواہش بہت کم رہ جائے، صرف اتنی جس قدر زندگی گزارنے کو کافی ہو جائے، تو یہ خوف اللہ کی بے پناہ مہربانی کے طفیل موت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یونس 62۔ خواہش کو، اپنی وابستگی کو ختم کرنا ہی اپنی اصل میں موت ہے۔ اپنی زندگی میں جو نفس اپنی غیر ضروری حد سے بڑھی ہوئی اور ناجائز وابستگیوں یعنی اٹیچمنٹس سے دستبردار ہونے لگتا ہے، وہ زندگی میں ہی موت کو پا لیتا ہے۔
اسے زندہ حالت میں راز کا محرم کر دیا جاتا ہے۔ موت خواہش اور وابستگی کے قطع ہو جانے یا پھر قطع کر دیے جانے کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ خواہش کی ڈور کاٹے، کاش انسان خود اپنے جیتے جی اسے قطع کر ڈالے۔ یہ بہت بڑی مراد ہے، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔ پوری تو ہمت میں نہیں، مگر اپنی زندگی کی آدھی خواہشات کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے اور اپنی وابستگیوں یعنی اٹیچمنٹس کی حقیقت کو جان کر ان سے ذرا سا فاصلہ پیدا کر لیا جائے تو زندگی اس دنیا میں ہی جنت میں گزرنے لگتی ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔